اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے اس ارشاد پر عمل کے اعتبار سے بعض ذہنوں میں مغالطہ پایا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان اہل ایمان کے نام پیغام ہے۔ اللہ رب العزت نے صلاۃ اور سلام میں فرق اور امتیاز کیا ہے۔ بعض لوگ سلام کے تصور یا سلام کے جداگانہ تشخص پر اعتراض کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلام پہلے ہی صلاۃ یعنی درود ابراہیمی میں شامل کر دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان کے نزدیک سلام صلاۃ ہی کا حصہ ہے، اس لیے اس کی علیحدہ سے کوئی ضرورت نہیں۔ یہ نقطہ نظر درست نہیں، کیونکہ سلام صلاۃ کا حصہ ہونے کے باوجود ایک جداگانہ تشخص رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں دو باتوں کا حکم دیا ہے، صلو علیہ، تم ان پر درود بھیجا کرو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہاں باری تعالیٰ نے صلاۃ و سلام دونوں کا الگ الگ بیان فرمایا ہے، لہٰذا جس طرح دو الگ الگ حکم ہیں، ان کی تعمیل کے تقاضے بھی الگ الگ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام دونوں کے نذرانے پیش کیے جائیں گے۔ ان پہلوؤں سے سلام کی اہمیت مزید اجاگر ہو جاتی ہے۔ سلام کی اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی قبولیت کا انحصار سلام پر ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے، ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلام ہو، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت اپنی تعریف و تحمید میں مشغول بندوں سے فرما رہا ہے کہ میری ذات تمہاری تعریفوں کی حد اور گنجائش سے کہیں بلند و برتر ہے۔ تم میری تعریف اور مدح و ستائش کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ میری عظمت اور بزرگی کا ادراک تمہارے بس کی بات نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تعریفیں مجھ تک رسائی پا سکیں اور تمہاری حمدیں میری بارگاہ میں شرف قبولیت اور نوازی جائیں، تو اس کے لیے تمہیں میرے پیغمبروں پر سلام بھیجنا ہوگا۔ سلام ہی ذریعہ مدح و ستائش ہے۔ جب تک انبیاء اور رسل کے واسطے سلام کو درمیان میں نہ لایا جائے گا، تب تک تمہاری تعریفوں اور حمدوں کی رسائی مجھ تک نہ ہو سکے گی۔ سو مجھ تک رسائی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ سلام علی المرسلین یعنی انبیاء و مرسلین پر سلام بھیجنے سے مشروط ہے۔ تمہارا پیغمبروں پر سلام بھیجنا رافع حمد بن جائے گا، اس لیے کہ ان پر بھیجا ہوا سلام ہمیشہ قابل قبول ہوتا ہے۔ صلاۃ اور سلام کی معیت میں آئی ہوئی حمد کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں، اور وہ ہمیشہ میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ نماز میں تشہد کا آغاز کلمات حمد سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جاتا ہے۔ بعد ازاں شہادت ہے، جس میں توحید اور رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور آخر میں دعا ہے۔ اس طرح حالت تشہد میں دعا کے ساتھ خاتمے نماز کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر تجزیہ کیا جائے تو پورے تشہد میں
کل 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حمد، تشہد کا حصہ اول خالصتاً اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے وقف ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ سلام کا دوسرا حصہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام کے لیے مختص ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور ایک حصہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ پھر نمبر 3 شہادت، تیسرا حصہ شہادت ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشترک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اس میں نصف حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور نصف حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ نمبر 4 صلاۃ، چوتھا حصہ صلاۃ ہے جو خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو چنانچہ تشہد کے اجزائے ترکیبی کا تناسب جو اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے یہ ہے کہ عبادت کا 2.5 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے لیے خاص ہے، جبکہ 1.5 حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے خاص ہے۔ اس کے ساتھ جب دعا کو ملایا جائے تو ہماری نماز اور دعا قبول ہوتی ہے۔ تکمیل صلاۃ کے بعد خروج عن الصلاۃ کے لیے بھی سلام ہی کفایت کرتا ہے، اس لیے کہ نماز کو عمل سلام پر ہی ختم کیا جائے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یہ سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء و صالحین، مومنین اور تمام افراد امت کے لیے ہے، گویا ہر طرف سلام ہی سلام ہے۔ اس بحث سے سلام کی اہمیت اور اس کے بارے میں تاکید کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم سلام سے کیسے گریز کر سکتے ہیں؟ صلاۃ کے بعد سلام بھیجنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو از راہ ہدایت تلقین فرمائی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں صلاۃ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے رہیں۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے جد امجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو، تمہارے درود و سلام مجھ تک خود پہنچتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں 2 باتوں کی تلقین کی گئی ہے، ایک صلاۃ اور دوسرا سلام۔ لہذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ مجھ پر درود پڑھو اور سلام بھیجو، تو پھر ہم انہیں کیسے ایک تصور کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے نام لیواؤں کو یہی تلقین فرمائی کہ مجھ پر صلاۃ اور سلام بھیجا کرو۔ امتی کا یہ نذرانہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف طریقوں سے پہنچتا ہے، جس کا ثبوت متعدد احادیث سے ملتا ہے۔ ہم ان احادیث مبارکہ کو متعلقہ عنوانات کے تحت پر بیان کر رہے ہیں۔ درود و سلام کا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں براہ راست پہنچنا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ امتی جہاں کہیں بھی ہو ان کی طرف سے پیش کیا جانے والا درود و سلام بلا واسطہ خود بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتا ہے۔ اس کے لیے احادیث میں الفاظ وارد ہوئے ہیں جو لغوی اعتبار سے معروف کے صیغے میں مجہول کے نہیں، اور ان صیغوں کا فاعل خود صلاتکم اور سلامکم ہے، جیسا کہ روایت سے ظاہر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجتے رہو، بے شک تمہاری طرف سے بھیجے گئے درود خود مجھ تک پہنچتے ہیں، خواہ تم کہیں بھی ہو۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پس تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے سلام مجھ تک خود پہنچتے ہیں۔
سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو، بے شک تمہارے درود و سلام خود مجھ تک پہنچتے ہیں اگرچہ تم جہاں بھی ہو۔ ایک اور حدیث سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہا کرو، بے شک تمہارے درود مجھ تک پہنچتے ہیں۔ سیدنا حسن بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور مجھ پر درود بھیجتے رہا کرو، بے شک تمہارے درود خود مجھ تک پہنچتے ہیں اگرچہ تم جہاں بھی ہو۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جاتا ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں ہمارا درود و سلام خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، تو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست ہے کہ وہ ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری ربیع الاول تک جتنا کثرت سے درود پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور زندگی بھر درود شریف پڑھتے رہا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔